اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس میں خوش آمدید۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ سینٹ جو پاکستان کا ایوان بالا ہے، اس کے 100 میں سے 12 ممبران نے کس طرح ایک قرارداد منظور کر لیا اچانک، اور اس کے مبارکات کیا ہوں گے۔ پھر دوسرا جو ہے، جو سپریم کورٹ میں ایک تماشا لگا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں، اس کا جو فیصلہ کیا محفوظ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کا ایک بڑا اجتماع ہوا ہے آج، بلکہ اس وقت بھی جاری ہے اسلام آباد میں، اور پنجاب میں کس پارٹی کی مقبولیت ہے، سروے جو ہیں وہ کریڈیبل جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے ملتوی کیوں کرنے کی جو ہے اتنی جلدی قرارداد کیسے ہوئی اور کیسے پیش ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سینٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کا مطلب ہے نیشنل اسمبلی، سینٹ آف پاکستان اور پریزیڈنٹ۔ نیشنل اسمبلی نہیں ہے تو پھر یہ ایک فورم ہے جس کے اوپر یہ قرارداد پیش ہوئی، اور بقول حامد میر صاحب کے، وہ وہاں موجود تھے سینٹ کے چیئرمین کے پاس۔ تو یہ لوگ جو باپ پارٹی سے ان کا تعلق ہے زیادہ تر کا، ایک آدھ کوئی شاید فاٹا سے بھی ہو، کے پی کے سے، تو انہوں نے یہ قرارداد جو ہے اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اچانک جو ہے وہ جیسے جو ریسس ہوتی ہے وہ ختم ہوئی، یا جو وقفہ تھا ختم ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرارداد ٹیبل ہوئی اور ایک دم پاس ہو گئی۔ تو مسلم لیگ کے سینیٹر افنان اللہ جو ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی، مرتضیٰ سولنگی جو فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور ایک اقلیتی امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی مخالفت کی، باقی جو ہے 12 نے منظور کر لی۔ تو ایک تو یہ تماشا یہ دیکھیں کہ جو اتنے اربوں روپے کے لوگ جو ہیں الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ تماشا بنا ہوا ہے۔ یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہاں بھی جو ہے بل بغیر دیکھے جو ہے پڑھے جو ہے وہ پاس ہوتے تھے، بغیر پڑھے پاس کی جاتے تھے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے کروائی اور کرائی جو ہے یہ کاکڑ صاحب نے، اور یہ جو یہ ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہیں، ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ دباؤ ڈالا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے، اور اس کے پیچھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سازگار ماحول دیا جائے۔ سردی بہت ہے بلوچستان میں بھی اور کے پی کے میں بھی اور دوسرے علاقوں میں، اس لیے سازگار ماحول دیا جائے، اور لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ تو اس سلسلے میں جیسا آپ نے دیکھا کہ 2007 کے الیکشن میں بیبی شہید ہو گئیں، 2013 اور 18 کے الیکشن میں بھی اتنا سازگار ماحول نہیں تھا، خاص کر 13 میں پیپلز پارٹی اے این پی وغیرہ کے لیے، اور ان کو جلسے بھی نہیں کرنے دیے گئے تھے۔ لیکن یہ ایک بنی بنائی ایک سازش تھی جس میں بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے، جس کے یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کرتا دھرتے ہیں، آج کل ان کو اپنی چھٹی جو ہے ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے، تو وہ بڑے جو ہے وہ آؤٹ اسپوکن ہوئے ہیں، اور ان کی پارٹی نے یہ قرارداد منظور کی۔ اچھا، تو اس کی کوئی ویسے قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک انٹینشن کا پتہ چل رہا ہے کہ در پردہ الیکشن ملتوی کرنے کی بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ اب جنہوں نے کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے کہ پتھر پہ لکیر ہے، کوئی نام نہ لے، تو ان کو پوچھیں انہوں نے کیوں نام لیا، جبکہ 8 تاریخ کی آلریڈی جو ڈیٹ وہ فائنلائز ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ میں جو نواز شریف صاحب کی نااہلی کا کیس ہے، وہ ایسے ہی تماشا لگایا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور وہ وہاں پہ ایسے ججوں کی بھی تذلیل و تہذیب کر ساری یہ جو وکلا ہیں ان کی بھی تہذیب و تذلیل کرتے ہیں، نعرے مستانہ بھی لگاتے ہیں کہ آپ سیاسی بات نہ کریں، فلاں سیاسی شخصیت کا نام نہ لیں، اور جیسے پہلے جو ہوتے تھے جو چیف جسٹس صاحبان ہوتے تھے، وہ لوگوں کو پکڑ کے سو موٹو لیتے تھے، یہ کہتے تھے میں فلاں کیس بھی نہیں سنوں گا، یہ بھی سیاسی کیس ہے، وہ بھی سیاسی کیس ہے۔ تو ان کو بھی وہ کافی ہلکے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں۔ بلکہ انہوں نے ایک دن کہا کہ سپریم کورٹ اپنے جو آرڈرز کو کیسے امپلیمنٹ کرائے۔ تو اگر جو سپریم کورٹ نہیں کرا سکتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں بیٹھنے کا اور اتنا ڈرامے بازی کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف بڑے وی آئی پی کیسز کے لیے جو ہے ایک مجمع لگا کے، تماشا لگا کے، اور پھر اس میں جو میسج جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ ہم بڑی بیلو پار جو ہے پروسیڈنگز ہوتی ہیں کورٹ کی، اور اس میں کوئی مفاد عامہ کے کیسز نہیں ہیں، یہ کیسز وی آئی پی کیسز ہیں جن کو جو ہے یہ لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب پنجاب میں جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے اس کے بارے میں سروے کی جو
سمری آپ سے یہ شیئر کرنی ہے کہ دو جرنلسٹ اسد طور یہ ملتان کے علاقے کی طرف گئے تھے اور ایک ندیم ملک ہے یہ فیصل آباد میں. تو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں تو کوئی پارٹی جو ان کی رپورٹنگ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ سرویز کے لیے منع کیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے. لیکن جو کریڈیبل جو جرنلسٹ ہیں ان کے پاس جو ڈیٹا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ کسی جگہ پہ جو ہے کوئی دوسری پارٹی ان دو جگہوں پہ ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے مقبول ترین جماعت ہے، اور اس کی وجہ سے جو اور بھی جو صحافی ہیں انہوں نے بھی جو اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کمپائل کیا ہوا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ریلیز کر رہے ہیں. تو ابھی تک جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن مینیج نہیں ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جو امیدوار جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے ان کو ٹریبونل نے، وہ ہائی کورٹ کے ججز تھے، انہوں نے تقریباً سب کو چند ایک کو چھوڑ کے سب کو بحال کر دیا. تو ان کا جو ہے آج ایک انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے ایک اجتماع بلایا ہوا تھا، وہاں پہ تقریر کی چیئرمین پی ٹی آئی نے جو دوسرے کیئر ٹیکر چیئرمین ہیں، اور وہاں بہت ہی جو ہے وہ زبردست قسم کا ان کا اجتماع تھا، بڑے چارج قسم کا کراؤڈ تھا، سینکڑوں لوگ تھے، تینوں فلور جو ہیں اس کے بھرے ہوئے تھے. تو یہ ساری کہانی جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ بھی ایک پریشر جو ہے کہ جو الیکشن کو مینیج کرنے والے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہے میدان میں آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے. اب ایک بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بین کر دیا جائے یا ٹوٹلی جو ہے بھلا لے لیا جائے، یا دونوں کام کر کے تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کو آزاد الیکشن لڑنے دیا جائے، اگر وہ بھی 8 تاریخ کو ہوں. ابھی تک جو ہے اس بات کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے کہ ہر حال میں نٹ شل جو ہے پتھر پہ لکیر ہے، چونکہ کوششیں جو ہیں وہ بہرحال جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے. تو ایک بات جو رہ گئی، ایک سینیٹر دلاور خان ہے باپ پارٹی کے، جنہوں نے ایک دن وہ آرمی کے حق میں پیش کی تھی قرارداد، اور آج جو ہے یہ قرارداد انہوں نے پیش کی. یہ دلاور خان صاحب ہیں، بی اے پی سے ان کا تعلق ہے، تو یہ فریضہ آج انہوں نے انجام دیا ہے. تو لیٹس سی ابھی بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہیں الیکشن کے بارے میں، کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ڈیسیژن لیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی لیا جا سکتا ہے. تو اپنا وہ سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.